کو ملواتے ہیں ایک ایسے سبزی والے سے جس نے اپنے فیلڈ سے متعلق لوگوں کا امیج ہی بدل دیا ہے۔ ویسے تو جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں سبزیاں خریدتے ہیں تو ہماری یہ ذہن میں نہیں آتا کہ کوئی سبزی بیچنے والا پی ایچ ڈی ہولڈر ہو سکتا ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہو سکتا ہے، پی ایچ ڈی انٹر پاس کوئی یونیورسٹی میں جانے والا بھی نہیں سوچتے، لیکن پی ایچ ڈی اسکالر نہیں سوچا نا؟ نہیں، میں تو نہیں نہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا، اور لیکن یہ انہوں نے سوچ لیا جنہوں نے پی ایچ ڈی بھی کر لی، اس لیے آج ہم ملوائیں گے بھی، ملاقات بھی کروائیں گے آپ سے اور جانیں گے ان سے ان کی زبانی کہ بھئی ان کا مائنڈ کیا تھا، کس مائنڈ کے ساتھ وہ یہاں پر آئے۔ کٹھن مراحل زندگی کے انہوں نے دیکھے اور بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے فائنانس میں پی ایچ ڈی کی اور وہ تکلیف جو کہ انہوں نے جھیلی ہے، میں چاہوں گی ہم ان کی زبانی جانیں تاکہ لوگوں کے لیے وہ ایک مثالی کردار تو بن چکے، لوگ ان سے سیکھے بھی۔ تو ہمیں جوائن کر چکے محمد عدنان خان۔ عدنان صاحب بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے، گڈ مارننگ۔ سب سے پہلے یہ جو خیال ہے نا کہ سبزی منڈی میں سٹال لگانا، اس خیال کے پیچھے کیا سائیکی ہے، مجھے تو پہلے یہ سمجھائیں ذرا۔ سبزی منڈی میں سٹال لگانا تو یہ اصل میں بیسکلی کچھ صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 2005 میں جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو گھر میں میں سب سے بڑا تھا، تو اسی وجہ سے یہ ایک مجبوری تھی، مجبوری کے تحت آنا پڑا، مزدوری کے شروع کی۔ تو اس ٹائم سے لے کر ابھی تک اب میں اسی سبزی منڈی میں کام کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے مختلف کام کیے یہاں سبزی منڈی میں رہ کے۔ میں نے ریڑھی بھی چلائی ہے، آفس بوائے بھی رہا ہوں، ہوٹل پہ بھی کام کیا ہوا ہے، میں نے کباڑ کا بھی کام کیا ہوا ہے، مختلف کام کیے ہوئے۔ تو یہ تعلیم کے ساتھ ایک شوق تھا، میں نے گھر کی ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ نبھاتا رہا اور میں اپنی تعلیم بھی کنٹینیو رکھی میں نے۔ اچھا عدنان بھائی، پی ایچ ڈی کرنا اوبیسلی آسان نہیں ہے، تو پڑھائی کے لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ وقت، آپ کا فوکس بھی بڑا درکار ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ سبزی بیچنا منڈی میں یا پھر اس سے پہلے کباڑ کا کام کرنا یا دیگر کام کرنا، یہ سب آپ نے اکٹھے کیسے مینیج کیا؟ ایک بہت مشکل کام تھا، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کے جو مطلب یہ کہ فائنینشلی بیک گراؤنڈ بھی اس کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہو، بلکہ بہت ویک ہو، کیونکہ ہم ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ایک جوائنٹ فیملی تھا۔ پھر اس کے بعد جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو مطلب معاشی لحاظ سے بہت کمزور تھے، لیکن یہ تھا کہ ان سب کو شوق تھا، تو اسی وجہ سے بہت مشکل تھا ان سب کو مینیج کرنا۔ لیکن جب میں بھی جب بھی مطلب یہ کہ 2005 سے لے کے ابھی تک میں نے جو بھی پڑھا ہے میں نے ایوننگ شفٹ میں پڑھا ہے، کیونکہ ہم جب رات کو 2 بجے ہم اٹھتے ہیں تو رات کو 2 بجے جب ہم کام سٹارٹ کرتے تو صبح 11 بجے تک ہم، پھر اس کے بعد اپنے جو اسکول کے جتنے اسائنمنٹس یا کالج کے یونیورسٹیز کے جو بھی اسائنمنٹ ہے اسی کو ساتھ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ایک مشکل کام ہے کیونکہ تھکاوٹ بہت ہوتی ہے یہاں پہ۔ اب پی ایچ ڈی بھی بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ایک ریسرچ ڈگری ہے اور اس کے ساتھ مطلب ان کے ریسرچ کے لیے ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے، اور یہاں پہ انوائرمنٹ آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ کے بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ تو یہاں پہ ایک پی ایچ ڈی میں تھوڑا مشکل ہے، بلکہ تھوڑا نہیں بہت مشکل ہے، باقی شکر الحمدللہ ساتھ ساتھ چلتا رہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اچھا اب عدنان، آپ نے ماشاءاللہ سے پی ایچ ڈی کی، بڑی محنت کی، وقت بھی پیسہ بھی، اور آپ نے ہمت بھی نہیں ہاری، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کام کو نہیں چھوڑا اور پی ایچ ڈی اسکالر بننے کے بعد بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ بیسکلی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی میں اپنے تھیسس پہ کام کر رہا ہوں۔ تو اصل کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، کمپٹیشن مارکیٹ میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے۔ کچھ یونیورسٹیز میں نے اپلائی بھی کیا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کو کمپیٹنٹ بندہ، ہر کسی کو اپنے مطلب آرگنائزیشن کے لیے ایک ایسا بندہ چاہیے جو ان کی گول کو پورا کر سکے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے اس سے کانفیڈنٹ بندے انہیں ملے ہوں۔ میں نے کسی اور جگہ پہ یہاں اتنی خاص اپلائی نہیں کی کیونکہ مجھے شوق ہی ہے ٹیچنگ کا، تو میں اسی شعبے میں جانا چاہتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں، تو اس لیے ٹیچنگ کے لیے کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ مل جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دن۔ اچھا، پی ایچ ڈی جو ہے وہ آپ ابھی چل رہے، تھیسس چل رہی ہے، کیا سبجیکٹ ہے تھیسس کا عدنان بھائی، اگر آپ ہم سے شیئر کریں؟ اچھا، میرا بیسکلی جو میرے ایم کام ہے جو میں نے ماسٹر کر رہا تھا، تو اس ٹائم بھی میں نے فائنانس اسپیشلائزیشن کی، بی کام میں بھی اکاؤنٹنگ اور فائنانس ہی میں نے پڑھا ہے، اور ایم ایس جو اکاؤنٹنگ فائنانس ریفائنڈ انٹرنیشنل سے میں نے کیا ہے، اور ابھی جو میری پی ایچ ڈی اور فائنانس میں ہی ہے، میرے جو سائنس ہے اس کے اندر میرا اسپیشلائزیشن جو ہے اور فائنانس کا ہے۔ صحیح ہے۔
جب آپ یونیورسٹی میں بتاتے ہیں کہ جی میں یہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں لیکن میں ساتھ میں سبزی منڈی میں یہ کام کرتا ہوں، کیونکہ آپ عدنان بھائی آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے یہاں ایک جو وائٹ کالر کلچر ہے، ہم کچھ جابس کو ہی اچھا سمجھتے ہیں اور باقی کاموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے ہماری سوسائٹی. لیکن کوئی بھی کام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. امیزان کہتی ہیں کہ کوئی بھی کام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. تو جب آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کیا ریئیکشن آتا ہے ان کا؟ اصل میں یہ جو بی کام ایم کام اور ایم ایس کی بات تھی، تو جو میرے کلوز فرینڈ تھے ایک دو تھے، تو اس کو تو میں نے بتایا تھا، ان کو تو کوئی مطلب اتنی پرابلم نہیں تھی نا مطلب. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے سوسائٹی میں یہاں پہ ہوتے ہیں نا، انسان کی قدر و عزت نہیں ہوتی، اسٹیٹس نہیں ہوتی ہے. جب آپ اسٹیٹس کسی کو بتا دیتے ہو نا تو پھر وہ آپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہے. تو پی ایچ ڈی میں تو لوگوں کو پتہ تھا، جو میرے دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ سبزی منڈی میں کام کرتا ہے. وہ کیونکہ وہ میچیور تھے، ان کو اس چیز سے پرابلم نہیں تھی، نہ ان کو مطلب یہ کہ وہ اسٹیٹس وغیرہ کو نہیں دیکھتے، ان کو پتہ تھا. اور جو میرے ٹیچرس ہیں ان کو بھی پتہ ہے، وہ بہت خوش ہوتے تھے، بہت فخر محسوس کرتے. بہت سے لوگوں کو ابھی پتہ چلا، لیکن ابھی جو آپ میڈیا پہ مطلب مختلف چینلز پہ آ کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو اپریشیٹ کرتے ہیں. جو مطلب ماسٹر کے دوست ہیں، بیچلر کے دوست ایم ایس میں جو ساتھ تھے، تو کالز آتے ہیں، ان کے میسیجز آتے ہیں، تو خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور ان کی جو ہے نا اچھی حوصلہ افزائی دیتے ہیں. اور بالکل فخر کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کام ایسا کر رہے ہیں. اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں وہ مثالی کام ہے. میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، جیسے ہم جب پڑھائی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں پڑھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ پڑھائی بہت مہنگی ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گی، جو آپ کی انکم ہے، جو تنخواہ ہے ماہانہ، یہ جو آپ ماہانہ کماتے ہیں، اس میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے؟ اور کتنا؟ ہاں، کتنا کماتے ہیں آپ؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کیونکہ جب چھٹیاں ہوتی ہے تو ہم دن میں ایک کام نہیں کرتے، دو تین چار کام کر لیتے ہیں. تو اسی طرح شکر الحمدللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کور کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو سبزی منڈی کا کام ہوتا ہے، جن کو اس کا پتہ ہے سبزی منڈی کے کام کا، تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ مہینے ایسے بھی آتے ہیں کہ ہم لاس میں چلے جاتے ہیں، اچھا، مکمل نقصان کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ فائنانس کا طالب علم ہو کے اس کو مینیج کرنا شکر الحمدللہ بہت سیکھا ہے کہ فائنانسنگ کیسی کرنی ہے، خود پہ انویسٹمنٹ کہاں پہ کرنی ہے. اور یہ بھی سیکھ چکا ہوں. پھر یہاں پہ جب حالات تھوڑے بگڑ جاتے تھے، جو خراب ہوتے تھے، ہم لاس میں چلے جاتے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم کچھ سسٹم کر لیتے ہیں جو ہمارے ہوتے ہیں، ہم کمیٹی کہتے ہیں. تو اسی طرح شکر الحمدللہ سب کا اعتماد ہے میرے اوپر، تو اسی سسٹم سے ایک نظام چل رہا ہے. کبھی کسی مطلب کوئی کیونکہ اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ میں تھا ہی نہیں کہ مجھے کوئی میرٹ اسکالرشپ مل جاتا، اور نہ میں نے کسی وظیفے یا کوئی اور جو اسکالرشپ ہے جو ریزرو اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے. تو کوئی ایسے جو پور اسٹوڈنٹس کے لیے اکثر جو اسکیمز آتے ہیں، تو ایسے اسکالرشپ کے لیے میں نے کبھی اپلائی نہیں کیا ہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، شکر الحمدللہ ایک نظام چل رہا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فائنانس کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور چیزیں مینیج کر لیتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن ہی اسی لیے دی ہے تاکہ آپ کو مینجمنٹ بڑی اچھی طریقے سے آ جائے. عدنان، بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. بہت سارے نوجوان جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی کام ہم کر سکتے ہیں، پڑھائی نہیں کر سکتے یا صرف نوکری کر سکتے ہیں، ان کے لیے آپ بہت بڑی مثال ہے. بے حد شکریہ، آپ ہم سے گفتگو